نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بہت اہم جگہ اس چیز کو دی گئی ہے کہ آدمی دوسروں کے خاطر خود تکلیف برداشت کر لے لیکن اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. اپنے جسم سے، اپنی بول چال سے، اپنے رہن سہن سے، اپنے معاملات سے، اپنی معاشرت سے، کسی بھی لائن سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اسلام کی پہچان بتائی، ایمان والے کی پہچان بتائی. یہ صفت جب تک پیدا نہیں ہوتی اس وقت تک اسلامی شان والا، اسلامی پہچان والا وہ شخص نہیں کہلاتا. چاہے وہ رات و دن عبادت کرتا، رات و دن عبادت کے اندر مشغول رہتا، لیکن اگر یہ صفت اس کے اندر نہیں ہے تو اسلام کی پہچان اس کے پاس نہیں. اسلام عبادت سے نہیں پہچانا جاتا، اسلام مسجد کے اندر نہیں پہچانا جاتا. اسلام پہچانا جاتا ہے بازاروں میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاق میں. یہاں اسلام کی پہچان ہوتی کہ اسلام کہتے کسے. تو اگر انسان اسلام پر قائم رہنا چاہتا ہے اور اپنی ذات سے اسلام کو پھیلانا چاہتا ہے تو اس کو اسلام لے کر کے بازاروں میں جانا پڑے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ فلانا شخص بہت نیک ہے. کیسے دیکھا؟ بہت نیک ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، ساری چیزیں کرتا ہے. کہ اس سے اسلام اور نیکی اس کی پہچانی نہیں جاتی. کبھی اس سے قرض بھی لیا ہے، معاملات کبھی اس سے کیے. اسلام تو یہاں پہچانا جائے گا کہ قرضہ لیا اس نے 1 مہینے کے لیے اور لوٹا رہا 6 مہینے. معلوم ہو اسلام سے تو بالکل ننگا ہے. 1 مہینے کے لیے کسی سے لے کے قرضہ لیا تھا اور لوٹا رہے ہو تم 2 مہینے میں، 3 مہینے میں. یہ اسلام کہاں ہے؟ یہ تو اسلام سے بہت دور کی بات. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی دینداری کے لیے سوال تھا، کبھی کوئی معاملات اس سے کیے؟ جب معاملات تم نے کیے نہیں کیسے پتہ لگے وہ دیندار ہے بھی کہ نہیں ہے؟ پھر قرضہ لو، کبھی اس کو قرضہ دو اور پھر دیکھو جو اس نے وعدہ کیا ہے اس سے پہلے تمہارے پاس قرضہ واپس کرنے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اگر وہ وقت پر قرضہ واپس کرنے نہیں آیا تو اسلام نام کی چیز اس کے پاس نہیں. یہ تو اسلام کو بدنام کرے گا جہاں جائے گا. یہ کہا جائے گا مسلمان سب ایسے ہی ہوتے، یہ تو دیندار نہیں ہے. معاملات جب درست ہوتے ہیں تب جا کر کے اسلام اس کے زندگی کے اندر آتا ہے. نماز پڑھ لینا اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے، روزہ رکھ لینا اپنی ذات سے تعلق رکھتا ہے. اسلام پہچانا جاتا ہے دوسروں کے ساتھ جب معاملات ہوتے ہیں اس میں کتنا کھرا اترتا ہے. وہاں اسلام کا تعارف کراتا ہے یا اسلام کو بدنام کرتا ہے. یہ اصل چیز ہے جو انسان جس کے ذریعے سے اسلامی شناخت اس کی ظاہر ہوتی ہے اور اسلام جس کے ذریعے سے پھیلتا ہے. ہمیشہ اسلام انہی معاملات اور معاشرت سے پھیلا ہے، بادشاہوں سے بھی نہیں پھیلا ہے. یہاں اتنے بڑے بڑے بادشاہ رہے، 700 800 سال تک حکومت اسلام کی رہی، اس سے اسلام نہیں پھیلا. یہاں اسلام ان چیزوں سے نہیں پھیلا کرتا ہے. اسلام تو جب پھیلے گا جب ہمارے معاملات اور ایک دوسرے کے ساتھ لین دین صحیح ہو جائے.
ایک شخص اطمینان کر کے آیا ہے کہ یہاں اچھی چیز ملے گی اور اس کو نقلی پکڑا دی، وہ زندگی بھر یہی کہے گا کہ ارے صاحب وہ تو میں اس کو بڑا وہ سمجھتا تھا، یہ تو بڑا ویسا نکلا، کہ کوئی اس کی دینداری نہیں کہلائی، چاہے وہ کتنی بھی نفلیں پڑھتا، چاہے وہ کتنی بھی تلاوت کرتا، اللہ تبارک تعالیٰ بھی جو خوش ہوتا ہے وہ زیادہ خوش انہی چیزوں سے ہوتا ہے جب ہمارے معاملات و معاشرت و دوسروں کے ساتھ ہماری تکلیف نہ دینے والی چیزیں پیدا ہو جائیں۔ تکلیف دینے والی چیزیں اگر ہمارے پاس ہیں تو اس سے اللہ بھی خوش نہیں۔ اسی لیے عبادت کا ذکر تو قرآن پاک میں کم ہے، اللہ کے لیے جو عبادتیں کی جاتی ہیں، جو نماز روزہ زکوٰۃ حج کے مسائل کم ہیں، لیکن جب قرض کا مسائل بیان کرنے کا نمبر آیا تو اللہ نے پورے صفحے قرآن پاک کے نازل فرما دیے، پورے صفحے قرض لین دین کے لیے، اور نماز کے لیے اقیموا الصلاۃ، بس نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اور جب قرض کا نمبر آیا، کسی سے لینا ہے، کسی کو دینا ہے، تو پورے صفحے قرآن پاک کے اندر نازل کیے گئے ہیں آسمان سے۔ معلوم ہوا کہ یہ اصل ہے دین، یہ ہے اصل اسلام، کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ قرض کسی سے لے لیا ہے تم نے، اور جب وقت پر نہیں دو گے اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم نے سمجھا تھا یہ وقت واپس کر دے گا، آج 1.5 مہینے ہو گئے نام نہیں لیتا۔ فرمایا گھر کا چاہے تم کو سامان بیچنا پڑ جائے، تمہارے اپنے بدن کے کپڑے بیچنے پڑ جائیں، لیکن قرضے میں دیر مت کرنا ادائیگی کے اندر، چاہے اپنے کپڑے بیچ کر کے اس کا قرض ادا۔ یہاں تو شاندار کپڑے پہنے بھی جا رہے ہیں اور شاندار مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو مرغا بھی آ رہا ہے، اور قرضہ ادا کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، کہ وہ ہوگا دے دیں گے۔ یہ کتنی بری بات ہے، اسلام سے بالکل ہٹی ہوئی بات۔ اسلام اس سے چھو کے بھی نہیں جا رہا ہے جو ایسی باتیں کر رہا ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے پورے صفحے قرض کے لین دین پر، تجارت پر نازل کیے گئے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے، تبھی تو پورے صفحے نازل ہو رہے۔ ہم کو یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ فرمایا یہاں تک کہ خالی انسان کو تکلیف پہنچانا نہیں، جانور کو بھی، جو مخلوق ہم کو نظر نہیں آ رہی ہے، جنات کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، فرشتوں کو بھی تکلیف مت پہنچاؤ، یہ تو ہم کو نظر بھی نہیں آ رہا۔ سکھایا ہے اسلام کے اندر، سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پیشاب پاخانہ کرنا ہو، سوراخ جہاں ہو وہاں پیشاب مت کرو، اس لیے اگر پیشاب سوراخ میں گیا اور اس میں کوئی کیڑے مکوڑے ہوئے تو ان کو تکلیف پہنچی، تمہیں بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے، انہیں بھی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ سوراخ کے پاس بھی پیشاب مت کرو۔ فرمایا کہ سایہ دار درخت کے نیچے بھی پاخانہ پیشاب مت کرو، اس لیے کہ سائے کے نیچے کوئی جانور بھی آ سکتا ہے سایہ حاصل کرنے کے لیے، کوئی گزرگاہ انسان بھی آ سکتا ہے، رکنا چاہ سکتا ہے آرام کرنے کے لیے سائے کے اندر، اور تم نے وہاں پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا ہے، تو اسے تکلیف پہنچے گی نہیں پہنچے، اس کو سایہ بھی بیل نہیں دے پاؤ گے۔ تو کتنا اسلام ہم کو سکھا رہا ہے، اور اتنا ہی ہم اس سے دور ہیں۔ فرمایا کہ ہڈی پڑی ہو وہاں پھر پیشاب مت کرو، کوئلے سے بھی استنجا مت کرو۔ یہ کوئلہ ہڈی جناتوں کی غذا ہوا کرتی ہے، اگر تم نے اسے گندا کر دیا تو یہ تمہیں پھر تکلیف پہنچائے کہ تم نے ہمارے کھانے پینے کو گندا کیا۔ مسجد کے اندر آؤ، زور سے بیٹھ کے قرآن کی زور سے تلاوت مت کرو۔ ہو سکتا ہے کوئی جنات عبادت کر رہا ہو، فرشتے عبادت کرتے رہتے، اور آپ نے زور سے تلاوت شروع کر دی، اس کی عبادت میں خلل پڑا تو آپ کو تکلیف پہنچائے، تم اسے تکلیف پہنچاؤ گے، وہ تمہیں تکلیف پہنچائے، پھر اسلام کہاں باقی رہا۔ مسجد کے اندر کے حصے میں جہاں نماز ہوتی ہے، آ کے زور سے سلام مت کرو، زور سے سلام مت کرو کہ سارے نمازیوں کو سنائی دے السلام علیکم، چل لوگ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں کہ ثواب تو سلام کرنا بڑی فضیلت والا کام ہے، لہٰذا مسجد میں آ کے زور سے سلام کر لو۔ اب یہاں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کوئی جنات ہو، کوئی فرشتے ہو، ہر وقت عبادت کرتے ہیں، تم ان سب کو خلل میں ڈال دو گے، تکلیف میں ڈال۔ پیاز کچی کھا کر مسجد میں مت آؤ، یا تو برش کر لو، مسواک کر لو، کوئی خوشبو کی چیز کھا لو۔ پیاز آخر میں کھانے کے مت کھاؤ، کھانے کے شروع میں کھا لو، اس لیے کہ پیاز کے اندر بھی فائدے ہیں، شروع کھانے میں کھا لو، تاکہ جو ہے آخر کے کھانے کے اندر اگر تم نے کھا لیا تو منہ میں بدبو بسی رہ جائے، اور تم مسجد میں آؤ گے دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ بیڑی پی کے مسجد میں چلے آئے، لوگوں کو تکلیف پہنچے گی۔
دانت تم نے صاف نہیں کیے، کسی سے بات کرو گے تمہارے منہ سے بدبو نکلے گی، دوسروں کو تکلیف پہنچے گی۔ یہ ساری چیزیں اسلام کے اندر داخل ہیں، عبادت میں داخل ہیں، دین میں داخل ہیں، جس کی طرف سے آج ہماری غفلت ہوتی چلی جائے۔ یہاں تک ارشاد فرمایا بڑے گناہوں میں اس کو شمار کیا گیا ہے کہ آدمی پاخانہ کرے اور اس کے بعد پانی نہ ڈالے۔ اپنے گھر کے بیت الخلاء کے اندر، فلش کے اندر آپ پاخانہ کر کے باہر نکل آئے، آپ کے بعد آپ کا بچہ جائے گا پاخانہ کرنے کے لیے، آپ کی بیوی جائے گی، آپ کی ماں جائے گی، بہن جائے گی، اور اس کو سیٹ کے اندر گندگی نظر آئے گی، تکلیف نہیں پہنچے گی؟ کون خیال کر رہا ہے ان سب چیزوں کا؟ ہم تو خالی نماز پڑھنے کو، روزہ رکھنے کو عبادت سمجھنے لگے۔ فرمایا کہ پانی ڈال کر کے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ غالباً واقعہ ہے، آپ سفر کر رہے تھے ٹرین، اور کوئی شخص ٹرین میں گیا ہوگا استنجے کے لیے فلش میں، اور دیکھا کہ فلش کسی نے گندا کر رکھا ہے، تو جو سامنے حضرت کے بیٹھا ہوا تھا وہ گیا، تو میں بھی آتا ہوں استنجا کر کے، وہ فوراً لوٹ گیا ہے کہ آپ استنجا کریں گے، لوگوں نے سیٹیں گندی کر رکھی۔ حضرت وہاں سے تھوڑی دیر بعد اٹھے کہ میں فارغ ہو کے آ جاؤں۔ حضرت گئے، اور جانے کے بعد حضرت نے پورے فلش کو دھولا، صاف کیا اسے، اور صاف کرنے کے بعد پھر آپ واپس تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ استنجے کو ہو جائیں، میں گیا ہوں تو صاف نظر آیا ہے، ادھر والا صاف ہے، ہو جائیے اس کے اندر۔ اب یہ گئے، دیکھا صاف ستھرا دھلا ہوا، اب یہ غیر مسلم، ایمان والا بھی نہیں ہے، اسلام والا بھی نہیں ہے۔ اسلام ایسے پھیلا کرتا ہے، اسلام کوئی ہماری نماز سے تھوڑی پھیلا کرتا ہے۔ اب یہ شخص جب گیا، اس نے کہا یہی تو گندا تھا، لگتا ہے یہی شخص ہو کر کے گیا، تو بالکل پورا کا پورا فلش صاف پڑا ہوا ہے۔ یہ اسی شخص نے کام کیا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا، کہ کیا کیا میں نے، کہ یہ آپ نے فلش صاف کیا، کہ ارے اس میں کون سی بات ہے، میں نے اپنے لیے صاف کیا تھا، صاف ستھرا میں استنجے کے لیے گیا تو میں نے اپنے لیے صاف کر لیا، کون سی ایسی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، آج میں نے پہچانا ہے مسلمان کسے کہتے ہیں، آج اسلام پہچان میں آیا ہے، دیکھنے میں آیا ہے۔ یہ چیزیں آج ہمارے اندر سے ختم ہوتے ہیں۔ گھر میں ہی کوئی فلش ہے، پگانا کر کے نکلیے، اپنے کرے دھرے پہ تو پانی پھیری آئے آدمی ہے، اپنے کرے دھرے پہ تو پانی پھیر دے، یہ تو پرانی مسل مشہور ہے، تو اس پر بھی تو آج ہمیں اس کی بھی توفیق نہیں ہو رہی، آج اس کی بھی توفیق۔ جس کو موٹر سائیکل مل گئی، جس کو سائیکل مل گئی، پھر وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے بڑا تو کوئی مالدار اور بڑا سیٹ ہے ہی نہیں، بیچ جگہ پر موٹر سائیکل کھڑا کر کے اندر آ جائے گا، چاہے بازار میں کتنی بھی تکلیف پہنچے، اور اس نے زیادہ ہارن بجائے تو بہت اینٹ کر کے وہاں سے اس موٹر سائیکل کو ہٹایا جائے۔ اور ہمارے داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، جب یہ حرکت ہم کرتے ہیں تو اسلام کا تعارف ہوتا ہے، اسلام بدنام ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا کرے، اسلام والے کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایمان والے کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی سائیکل، اپنی موٹر سائیکل، کوئی چیز بیچ راستے میں اس کو تکلیف پہنچے وہاں کھڑی کر کے اندر آ جائے کسی کام کے لیے۔ ہم کو تو اپنا تعارف اسلام سے۔ حضرت بڑے بڑے بزرگوں میں لکھا ہے کہ طوائف کے محلے سے گزرتے وقت بھی چپل ہاتھ میں لے لیا کرتے تھے، رات میں چپل ہاتھ میں لے لیا کہ حضرت آپ یہ کیا کرتے ہیں، طوائف کا محلہ ہے، آپ چپل ہاتھ میں لے لیتے ہیں۔ فرمایا کہ کہیں چپل کی آواز سے وہ طوائف یہ نہ سمجھے کہ میرا کوئی گاہک آ رہا ہے، اور وہ تیار ہو اپنے گاہک کے لیے، اور آگے جب نکل جائے تو اس کو تکلیف پہنچے۔ اب غور تو کریں، کس کو تکلیف سے بچایا جا رہا ہے، کس کی تکلیف کا احساس کیا جا رہا ہے۔ یہاں تو ہم تو اور شور مچا کے جائیں گے تو بڑے بدماش رہتی ہیں یہاں پر، تو یہ تو بہت ہی غلط ہے، ان کو تو جتنی تکلیف پہنچائی جائے اچھا نہیں۔ اسلام اسی کا نام ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے رات و گلیوں میں نکلتے، چپل ہاتھ میں لے لیتے کہ کسی سونے والے کی میری جوتوں کی آہٹ سے تکلیف نہ پہنچے اور نیند نہ ٹوٹ جائے۔ یہ اسلام ہے، اسے اسلام کہا کرتے ہیں۔ آج تو ڈی جے رات کے 12 بجے تک شادیوں میں ناچ گانے کرے جاتے ہیں، چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی تلز رہا ہو، چاہے جس کو گولیاں کھا کے بھی نیند نہ آ رہی ہوں، اس کو ڈی جے سے مطلب ہے، اس کو شور مچانے سے مطلب ہے کہ ہمارے گھر میں شادی ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آج اسلام کا تعارف ہم سے بہت دور ہو چکا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پلٹ کر آئیں اور اسلام کو اپنائیں۔ اسلام جسے کہتے ہیں حقیقت میں وہ ہماری بدن میں آ جائے، ہماری زندگی میں آ جائے، تو پھر معاملہ ہی کچھ اور نظر آئے، دنیا ہی کچھ اور نظر آئے، اور سب کچھ تبدیل ہوتا نظر آئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس اصلی اسلام کی طرف ہم سب کو بڑھنے کی توفیق نصیب کرے۔